بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے مناظر کہ قیامت میں کیا ہوگا اور کون سے لوگ جنت جائیں گے اور کون سے جہنم جائیں گے اور کون کون سفارشی بنیں گے اور کون سا عمل کام آئے گا اور کون سے عمل کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان صاف ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، جس طرح تم سورج اور چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو ایسے ہی تم اپنے رب کی دیدار کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، چنانچہ صلیب کے پجاری اپنے صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور تمام معبودان باطلہ کے پجاری اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک و بد دونوں ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی رہے ہوئے وہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی ہوگی جیسے ریت کا میدان۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی عزیر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، ہم اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو پھر انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، خدا تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا، نہ اولاد، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیراب کیا جائے، کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ پینے کے لیے دیا جائے، کیونکہ ہم پیاسے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پیو، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے، کہ مسیح اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیراب کیے جائیں، کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ پینے کے لیے دیا جائے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور انہیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک و بد دونوں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہو؟ تو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ جبکہ مسلمان کہیں گے کہ ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئیں گے جس میں انہوں نے اپنی پہلی بار اسے دیکھا تھا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن حضرات انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ پھر پوچھے گا کہ کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی یاد ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ساق یعنی پنڈلی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساق کو کھولیں گے، پنڈلی کو کھولیں گے، ہر مومن اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو سجدہ کی توفیق نہ ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ریاکاری اور شہرت کے لیے نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو جائے گی،
یعنی ایک تختہ ہو جائے گی کہ انہیں جو ہے وہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول پل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے ہیں اور چوڑے گوکھر ہوں گے اور ایسے مڑے ہوئے کانٹے ہوں گے کہ جیسے نجد میں ہوتے ہیں، کہ نجد ایک شہر کا نام ہے کہ انہیں سعدان کہا جاتا ہے ان کانٹوں کو، یعنی اس طرح کے خطرناک قسم کے کانٹے ہوں گے اس پل پر۔ مومن اس پر چشم زد میں بجلی کی طرح، ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے اور سوار کی طرح گزر جائیں گے، کہ مومن اس میں ایسے گزر جائیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم آج مجھ سے حق کے معاملے میں اس قدر سخت نہیں ہو جیسا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مومن ہوں گے، کہ مومن اس طرح سخت کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی تباہ ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ جسے وہ پہچانیں گے اسے نکال کر لے آئیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لے آؤ۔ تو دوستو آج ایمان کی قدر ہوگی کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، چنانچہ وہ پہچانیں گے اور ان کو نکال کر لے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے اس کو اور زیادہ فرما دے گا۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گیا جو کوئلے ہو گئے ہوں گے، پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دی جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور وہ یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح اگ آئیں گے جس طرح سیلاب سے سبزہ اگتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان، پہاڑ یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، تو جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبزہ ہوتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید نظر آتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی، کہ وہ جہنم سے نکال کر آب حیات میں ڈالے جائیں گے، پھر ان کے جسم میں خون باقی آئے گا، اور پھر جو جسم کٹ گیا جل گیا وہ دوبارہ جڑ کر برابر ہو جائے گا، اور پھر وہ خوبصورت ہو جائیں گے، ان کے رنگ اور صورت بدل جائیں گے، وہ اس طرح خوبصورت ہو جائیں گے جیسے کہ موتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہریں ڈال دی جائیں گی اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جنت والے انہیں کہیں گے عتقاء الرحمن، کہ رحم کرنے والے اللہ کی آزاد کردہ یہ لوگ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر عمل کیے، بغیر کسی نیکی کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو اور اتنا ہی، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب،
تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے زیادہ افضل نعمت موجود ہے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے کون سی زیادہ نعمت ہے کہ جو اس سے بھی افضل اور اچھی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رضا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، لہذا میری رضا کی نعمت بھی تم کو حاصل ہو گئی۔ تو یہ دوستو ایمان والے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ ایمان کی دولت کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔